السلام علیکم ناظرین، آج میں پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ 19 رمضان سن 11 ہجری امام علی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے مسجد کوفہ کی طرف گئے۔ مسجد میں کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، جس میں امام کا قاتل ابن ملجم بھی شامل تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اٹھو، اللہ کی عبادت کرو، فجر کے وقت سونا اللہ کو پسند نہیں۔ امام علی علیہ السلام اذان دینے گئے۔ اذان دے کے نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آئے۔ جیسے ہی امام سجدے میں گئے تو ملعون ابن ملجم، جو اپنے پاس زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار چھپا کے لایا تھا، امام جیسے ہی سجدے میں گئے تو اس نے سجدے کی حالت میں سر پہ ضربت مار دی۔ جیسے ہی ضرب کا لگنا تھا تو امام نے فرمایا، فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم، آج میں کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام مچ گیا، آسمان میں کالے بادل چھانے لگے، سرخ آندھیاں چلنے لگی۔ کوئی امام کی پٹی کرنے لگا اور کوئی خون پوچھنے لگا، اور کچھ لوگ امام کے لیے شہد کے شربت لاتے ہیں۔ اتنی دیر میں امام کے چاہنے والے امام کے قاتل کو پکڑ کے لاتے ہیں۔ اس قاتل نے کہا، جتنی پٹی کرنی ہو کر لو، اب علی نہیں بچے گا۔ اس تلوار کو 1 مہینے سب سے بدترین زہر میں ڈبویا گیا تھا۔ یہ سن کے سب کو جلال آ جاتا ہے۔ امام نے دیکھا کہ اس قاتل کے چہرے پہ موت کا ڈر ہے، تو امام کہتے ہیں، یہ شربت میرے قاتل کو پلا دو، مجھ سے زیادہ ضرورت شربت کی اس کو ہے۔ اگر میں اس ضرب سے شہید ہو جاؤں تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب لگانا، اگر اس کے بعد یہ بچ جاتا ہے تو اسے جانے دینا، اگر مر جاتا ہے تو اسے غسل و کفن دینا، اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے کہا، نماز فجر کا وقت ہے، اے حسن پہلے نماز پڑھاؤ، بعد میں مجھے دیکھنا۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور امام علی علیہ السلام کو گھر لے کے جانے لگے۔ اس وقت امام کی داڑھی امام کے خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ امام کے جسم میں ضرب کا زہر بہت پھیل گیا ہوتا ہے۔ پھر امام گھر آتے ہیں، گھر میں کوہرام مچا ہوتا ہے۔ پھر امام بستر پہ جاتے ہیں، امام کو طبیب دیکھنے آتا ہے۔ وہ رو رو کے کہتا ہے کہ یا علی، اپنی وصیت لکھوا لے، آپ کے پاس بہت کم سمے بچا ہے، زہر پورے جسم میں پھیل گیا ہے۔ اگر امام کو پیاس لگے تو انہیں دودھ دے، اگر ان کو بھوک لگے تو بھی دودھ دے۔ ان کے جسموں میں جتنا دودھ جائے گا انہیں اتنا ہی سکون ملے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ کوفے کی گلیوں کے سارے بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لے کے امام کے دروازے پہ آتے ہیں، اور وہ دودھ امام کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا علی، میرے حصے کا دودھ آپ پی لیے۔ بس 19 کا دن گزرتا ہے اور 20 کی شب آتی ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اے حسن، میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جب امام کے سارے چاہنے والے آتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ وہ وقت قریب ہے کہ میں تمہارے بیچ نہ ہوں گا تو تم تب افسوس کرو گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ پھر سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو امام علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے حسن، ہمارے سارے خاندان والوں کو جمع کرو۔ پھر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، اب جو حسن کہے گا وہ سب تم لوگ مانو گے۔ پھر امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بیٹے حسن، جہاں تک ہو سکے تم انسانوں میں میل اور محبت کا خیال رکھنا۔ پھر امام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو حسن اور حسین، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی، میری قبر کی کسی کو خبر مت دینا، اور میرے جنازے کو اونٹنی پہ رکھ دینا۔ پیچھے سے حسن اور حسین تم اٹھانا اور آگے سے میکائیل اور جبرائیل اٹھائیں گے۔ میری قبر پہلے سے ہی بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹنی رکے وہاں مجھے دفن کر دینا۔ پھر امام علی علیہ السلام مولا عباس علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے عباس، میں نے تمہیں اللہ سے حسین کے لیے مانگا ہے، اور جو حسین کا ہے وہ تم کرنا۔ پھر امام علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے حسین، تمہیں کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، تمہارے بیٹوں کو تمہارے سامنے قتل کر دیا جائے گا، تمہاری ماں اور بہنوں کو بازاروں میں پھیلایا جائے گا، اس وقت تم اپنی نانا کی نبوت کا اعلان کرنا۔ پھر امام فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ مجھے لینے آئے ہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد امام نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے، سب رونے لگتے ہیں۔ پھر امام کی وصیت کے مطابق عمل کیا گیا۔ امام کے جنازے میں کسی کو شریک نہ کیا گیا۔ جنازے کو پیچھے سے امام حسن اور حسین علیہ السلام نے پکڑا اور آگے سے حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ پھر ان کو اس اونٹنی پہ رکھا گیا۔ پھر وہ اونٹنی ایک چمکیلے پتھر کے پاس رکتی ہے۔ پھر جب اس پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں ایک قبر ہوتی ہے اور اس قبر پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کے لیے بنائی تھی۔ پھر امام کو وہاں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اسلام ٹریزر۔ ہمارے چینل کا موٹو مقصد کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، حقیقت سے روبرو کرانا ہے۔